السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ رسپیکٹڈ پیرنٹس، آئی ہوپ آپ سب بخیریت ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور سمر ویکیشنز کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنے سمر ویکیشن ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2 کلاس کی اسلامیات اور اردو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسلامیات سے۔ فرسٹ پیج کے اوپر آپ نے بتانا ہے کہ آپ ایسے کون سے کام کرتے ہیں جو آپ کو اچھا مسلمان بناتے ہیں، کہ میں سچ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، میں بڑوں کا ادب کرتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، دوسروں کی مدد کرتی ہوں اور میں اپنا ہوم ورک مکمل کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ سیکنڈ پیج پہ آپ دیکھیں گے ترازو میں نیکیاں اور برائیاں۔ آپ کو کچھ ایسے اعمال دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے اعمال ہیں، تو آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلے اچھے اعمال، جو آپ اچھے اعمال کر سکتے ہیں، سچ بولنا، نماز پڑھنا، معاف کرنا، اس طرح، اور دوسرے باکس میں آپ لکھیں گے جو کہ برے اعمال ہیں، اور جو بھاری ہے ترازو کا، جو سائڈ بھاری ہے وہاں پہ آپ نے اچھے اعمال لکھنے ہیں، اور جو سائڈ ہلکی ہے اوپر اٹھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے برے اعمال لکھنے ہیں۔ اور اس کے نیچے ہے جی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا تو اس کو بھاری کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو ہم اچھے کام کر کے نیکیوں کا ترازو بھاری بنا سکتے ہیں، نیکیاں کر کے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر کتابیں نازل کی ہیں، ان کے نام لکھیں۔ ایک سائڈ پہ بکس بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ نے کتابوں کے نام لکھ دینے ہیں، اور اس سے اگلی سائڈ پر جو باکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں، کہ کس انبیاء کرام، کون سے نبی کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں جی، قرآن کی تعلیمات، جن پر عمل کرنے کا قرآن پاک نے حکم دیا ہے ان کے اوپر آپ نے ٹک لگا دینی ہے، اور باقیوں کو آپ نے ان ٹک چھوڑ دینا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں، احمد اور بلال کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی اچھی اور بری عادات۔ احمد جو ایک ذمہ دار بچہ ہے، آپ نے ایک سرکل کے اندر، ہاف سرکل کے اندر اس کی اچھی عادات لکھنی ہے، اور آگے بلال کی غیر ذمہ دارانہ حرکات لکھنی ہے، اور سینٹر میں آپ نے وہ باتیں لکھنی ہیں جو دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں کہ اگر بلال اپنی ذمہ داریوں کو بہتر بنانا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ احمد کی کون سی عادتیں آپ میں پہلے سے موجود ہیں اور کون سی آپ نئی عادتیں اپنانا چاہتے ہیں۔ اور لاسٹ والا کویسچن ہے جی، اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھائے تو دنیا کیسی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اسلامیات کا چیپٹر نمبر 1 کو دیکھنا ہے، اور وہاں سے 2 سوال لینے ہیں اور ان کے آپ نے جواب لکھنے ہیں، اور اس سے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ نے سبق نمبر 2 کو دیکھنا ہے، اور اس میں سے 2 کویسچنز کے آپ نے آنسر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اردو سٹارٹ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں جی اردو میں کیا ہے۔ سب سے پہلے اردو میں کہانی ہے صحت بخش غذا ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے جی، عائشہ ایک لڑکی ہے، اور یہ کہانیاں بہت ہی سبق آموز، بہت ہی انٹرسٹنگ، بیوٹیفل کہانیاں ہیں بچوں کے لیے۔ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کو کہانی پڑھ کے سنائیں، اور پھر آپ ان سے کویسچنز کریں کہ اس کہانی میں انہوں نے کیا سیکھا، اس کہانی کا جو مین کردار تھا وہ کون سا تھا، اور وہ کہانی ان کو پسند آئی ہے یا نہیں پسند آئی، کیوں پسند آئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا بچوں کی ووکیبلری اچھی ہوگی، بچوں کی ریڈنگ اچھی ہوگی، اور بچوں کی آپ کے ساتھ بانڈ ایک بہت اسٹرانگ بنے گا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور بچوں کو ڈسکس کرنے کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو یہ کہانی ہے عائشہ کے متعلق، جو کہ سبزیاں نہیں کھاتی، کھانا نہیں کھاتی گھر کا، اور باہر سے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ آرڈر کرتی ہے، اور آخر میں وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ آئندہ آپ نے گھر میں بنا ہوا کھانا کھانا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر آپ نے اس کہانی کے اندر جو بھی آپ نے پڑھا، سب سے اوپر کہانی کا عنوان لکھیں گے، اور اس کے بعد کہانی کے اہم کردار کون سے ہیں، آپ کا پسندیدہ کردار کون سا ہے اور کیوں، آپ کو یہ کہانی کیوں پسند آئی، اور کہانی میں سے آپ نے جو الفاظ سیکھے ہیں وہ لکھنے ہیں یہاں پہ، اور اینڈ میں آپ نے ریٹنگ دینی ہے کہ یہ کہانی آپ کو اس کو کتنے سٹار ریٹنگ دیں گے۔ نیکسٹ ہے جی مولا بخش کی کہانی، اگین ویری انٹرسٹنگ سٹوری، بہت خوبصورت کہانی، امیزنگ۔ مولا بخش جو تھا گاؤں میں رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اور ایک دن وہ منڈی میں گیا بیل کو بیچنے کے لیے، تو اس نے وہاں پہ اس کو ایک شخص ملا جس نے اس کو دھوکے سے ایک اندھا گھوڑا دے دیا۔ نیکسٹ آگے وہ چلا گیا تو آگے ایک اور شخص آیا، اس نے گھوڑا بیچ کے اس کو بھینس لے لی، لیکن وہ بھینس لنگڑی تھی۔ تھوڑی دیر آگے گیا تو وہاں پہ اس نے جی بھینس بیچ کے ایک بکری لے لی، لیکن وہ بکری جو تھی وہ بیمار تھی۔ اینڈ پہ اس نے مرغا لے لیا بکری کو بیچ کر، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، مرغے کو بیچ کر کھانا لیا اور وہ کھانے کے لیے بیٹھا، تو وہاں پہ ایک فقیر آ گیا اور اس نے سارا کھانا فقیر کو دے دیا اور خود گھر چلا گیا۔ لیکن جب اس نے اپنی بیوی کو بتانے کے بعد جب گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ گھوڑا بھی تھا، بھینس بھی تھی، بکری بھی تھی، اور مرغا بھی تھا، جو بیمار بالکل بھی نہیں تھے، بالکل ٹھیک تھے، اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ تمہارے ملک کا بادشاہ تھا جو فقیر کے بھیس میں تمہیں ملا تھا، اور
سب بندے بھی اس کے بھیجے ہوئے تھے، اور وہ تمہاری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا ہے، اور اس کو قبول کر لو، کیونکہ اس نے جب بھی جانور کو بیچا تھا تو اس نے جانور کے بارے میں بتا دیا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ بیمار ہے یا یہ جانور جو ہے وہ لنگڑا ہے، تو اس کو سچ بولنے کا انعام ملا تھا۔ آگے اس کی ورک شیٹ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اس کہانی کا عنوان کیا تھا اور اس کے کردار کون سے تھے، آپ کا پسندیدہ کردار کون سا تھا اور کیوں، اور آپ کو یہ کہانی کیوں پسند آئی ہے، یہ سارا کچھ آپ بچوں سے ڈسکس کریں گے اور اس کو یہاں پہ فل کریں گے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی، آپ کے سوالات کو، دیے گئے سوالات کو آرگنائزر کو پر کریں۔ آپ کی پسندیدہ کہانی کون سی تھی اور آپ کو وہ کہانی کیوں پسند آئی، آپ کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جو آپ نے نئے الفاظ سیکھے، کہانی کے مطابق پڑھ کے آپ کو کیا محسوس ہوا، اور میرے مطابق اس کہانی کو کتنے سٹار ریٹنگ ملنی چاہیے، یہ سب آپ کو لکھیں گے یہاں پہ۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی، پچھلی صفحات پر جو آپ کو کہانیاں دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور خاکہ لکھیں۔ آپ نے اپنی پسندیدہ کہانی کے بارے میں لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، سبق نمبر 1 کی دہرائی کریں اور اس میں سے کوئی سے 4 سوالات کو منتخب کر کے ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ صرف 2 ہی سوالات تھے، تو ہم نے کیا کیا، الفاظ معنی اور ہم آواز الفاظ کو بھی اس میں شامل کر لیا ان سوالات کے اندر۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، سبق نمبر 1 میں آپ نے کویسچن، آپ نے کیا کرنا ہے، سینٹینسز لکھنے ہیں، 3 الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے سبق نمبر 2 کی دہرائی کرنی ہے اور وہاں سے 4 سوالات کو منتخب کر کے لکھنا ہے، اور اس سے آگے اسی طرح سبق نمبر 2 کے جملے اور الفاظ معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد سبق نمبر 3 کی دہرائی کریں گے اور سبق نمبر 3 میں سے 4 سوالات کو منتخب کریں گے اور ان کے جوابات لکھیں گے، اور اس کے بعد سبق نمبر 3 کے 3 الفاظ کے جملے لکھیں گے اور 3 الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، الف بائی ترتیب میں آپ نے بتانا ہے، آپ کو یہاں پہ 12 لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے الف بائی ترتیب کے مطابق ان کو لکھنا ہے کہ سب سے پہلے وہ ورڈ آئے گا جس کے شروع میں الف ہوگا، اس کے بعد وہ والا لفظ لکھیں جس کا شروع والا لفظ بے ہوگا، اس کے بعد وہ والا لفظ لکھیں جس کا شروع والا لفظ سے ہوگا۔ تو الف بائی ترتیب سے آپ نے ان الفاظ کو لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر دیکھیں، آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے تفہیم، اور آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور نیچے کویسچنز کے آنسر کرنے ہیں کہ سیلاب کس وجہ سے آتا ہے، سیلاب سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سیلاب کے دوران ہمیں دوسروں کی مدد کس طرح کرنی چاہیے، اور آپ کے خیال میں سیلاب کے دوران سب سے زیادہ اہم کام کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ اور آگے ہے جی، آپ نے باکس بنانا ہے، ڈبہ تیار کرنا ہے جس میں آپ نے سیلاب زدگان کے لیے چیزیں ڈالنی ہیں۔ تو آپ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ڈالیں گے، ہم ان کے لیے کپڑے ڈالیں گے اور ان کے لیے کھانا ڈالیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، ایک اور عبارت دی گئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ بچے کو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بھی سنا سکتے ہیں، اور اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ بچے سے کویسچنز کے آنسر پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا اور سیلاب کیوں آیا تھا، اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، ایک اور عبارت دی گئی ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انٹرسٹنگ، کہ علی جو تھا وہ اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس کو ایک بلی کا کمزور سا بچہ نظر آیا، وہ ڈرا ہوا تھا، بھوکا پیاسا تھا۔ علی اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے آیا اور اس نے اپنی امی سے پوچھا کیا ہم اس بچے کی مدد کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو دودھ پلایا، گرم صاف پانی دیا، صاف کیا اور اسے گرم رکھا اور اس کا نام رکھ دیا مائلو۔ تو نیکسٹ اسی میں سے کویسچنز پوچھے گئے ہیں، آپ نے کویسچنز کے آنسر کرنے ہیں اسی پیراگراف کو پڑھتے ہوئے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، آپ کو ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں، ساتھ میں آپ کو پکچرز دی گئی ہیں، ڈائیگرامز دی گئی ہیں، آپ نے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اور تصویروں کو دیکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر بھی ایسے ہی الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیں جی، واحد جمع، آپ کو واحد تصاویر دی گئی ہیں، ساتھ میں واحد لفظ بھی دیا گیا ہے، آپ نے ان کی تعداد جتنی آپ کو بتائی گئی ہے اتنی آپ نے باکس کے اندر بنا دینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے ان الفاظ کی جمع لکھ دینی ہے، تصویر اور ساتھ میں ان کی جمع۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، مذکر اور مؤنث آپ کو سکھائے گئے ہیں، مذکر کے ساتھ ساتھ آپ نے مؤنث بھی لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک ڈائیگرام دی گئی ہے، آپ نے یہاں سے نام، چیز اور جگہ، یہ تینوں چیزیں آپ نے یہاں سے لینی ہیں اور ان کو نیچے فل کر دینا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے 3 سے 5 جملوں کا پیراگراف بنائیں۔ ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں، ساتھ میں آپ کو ایک ڈائیگرام تصویر دی گئی ہے کہ ایک جو بچہ ہے وہ بیمار ہے اور اس کی امی اس کو میڈیسن دے رہی ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے سے دیکھنا ہے اور نیچے پیراگراف کی شکل میں لکھ دینا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، پہیلیاں ہیں،
اوپر پहेलियों کے جواب دیے گئے ہیں اور نیچے پहेलियाँ ہیں، آپ نے ان کے جواب ڈھونڈ کے پहेलियों کے نیچے جو جگہ دی گئی ہے وہاں پہ ان کے جواب لکھ دینا۔ بہت انٹرسٹنگ، بہت ہی پیاری پहेलियाँ ہیں بچوں کے لیے۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی جانور کی تصویر دی گئی ہے اور اس کے مختلف حصوں کے نام دیے گئے ہیں، آپ نے اس کے نام اس کے خانوں میں لکھنے ہیں اور تصویر کو دیکھتے ہوئے جانور کے بارے میں چند جملے آپ نے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ حواس خمسہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں، ہماری 5 سینسز، ان کے بارے میں آپ سے سوالات کیے گئے ہیں۔ علی جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ کوکیز بنا رہا ہے کچن کے اندر، اور وہاں پہ آپ نے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے بتانا ہے کہ علی اپنے کون سی چیز سے، یعنی اپنی ناک سے وہ سونگھ سکتا ہے، اپنی زبان سے وہ چکھ سکتا ہے، اپنے کانوں سے وہ سن سکتا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کے حواس خمسہ کے بارے میں بتانا ہے۔ نیکسٹ پیج پر اسی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک کہانی چھوٹی سی بتانی ہے اور اس کو عنوان دینا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ علی کس طرح اپنی امی کی مدد کر رہا ہے کچن کے اندر۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، آپ کو ڈفرینٹ ڈائیگرامس دکھائی گئی ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ ہے جس کے دانت میں درد ہے، اور نیکسٹ اس کی امی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا ہے، چیک اپ کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کہانی کے کردار کون سے ہیں، کہانی کی جگہ کون سی ہے، اور وہاں پہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، اور کہانی کس کے بارے میں تھی۔ اور نیکسٹ پیج کے اوپر اسی کہانی کے متعلق آپ نے بتانا ہے کہ آغاز میں کیا ہوا تھا، کہانی کے درمیان میں کیا ہوا تھا، اس کی امی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، اور اختتام کیا ہوا تھا، کہانی کے اینڈ پہ کیا ہوا تھا، اس کو ڈاکٹر کی بات اس نے مانی تھی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا تھا۔ لاسٹ پیج ہے جی ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا خیال کیسے رکھیں۔ 1 یا 2 جملے لکھیں اپنے گھر والوں کا، کہ آپ اپنے گھر والوں کا خیال کس طرح رکھتے ہیں، اور آپ پودوں اور ارد گرد کے ماحول کا خیال کیسے رکھتے ہیں، جانوروں اور پرندوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اور اپنے استعمال کی چیزوں مثلاً کاغذ، پانی، بجلی کا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ کی 2 کلاس کی اسلامیات، اردو کے علاوہ میتھ، جنرل نالج اور انگلش کی بھی ویڈیوز اسی چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گی، تو آپ ان کو بھی لازمی چیک آؤٹ کیجیے گا، اور آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو اس کو لازمی دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔